عبداللہ شاہ غازی کی کرامات یا سائنسی وجوہات، کراچی ہر بار سمندری طوفان سے کیسے بچ نکلتا ہے؟ جب بحیرہ عرب میں موجود بپر جوئے نامی سمندری طوفان شروع ہوا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا اور سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا یا نہیں۔ اگر ہم اس بحث کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 1990 کے بعد سے جتنے بھی سمندری طوفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے قبل ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے، یا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ رہا۔ کراچی کے بعض مقامی لوگوں اور خاص کر کے یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ بحث بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہی ہیں یا پھر اس کی کوئی سائنسی وجوہات ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی سے متعلق بات آگے جا کر، مگر پہلے ماہرین سے یہ جان لیتے ہیں کہ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں اور حالیہ تاریخ میں ایسی قدرتی آفات سے کراچی کے بچ جانے کی وجوہات کیا ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ ارتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس انڈین، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنے جغرافیے کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے، تاہم ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شہر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے اور کم وقت میں یہ آفات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ سمندر خود بھی عربین پلیٹ پر ہی واقع ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہیں، وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہیں۔ پاکستان اور خطے میں زلزلے بھی ان پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یوں یہ سب عناصر مل کر قدرتی آفات کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان 3 ہائی ایکٹیو پلیٹس مارجن پر واقع ہے، جس وجہ سے یہ ملک عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق رقبے کے لحاظ سے پاکستان ان پلیٹس کی بہت چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے، مگر اس کے اثرات پاکستان پر کہیں زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مونا لیزا کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا سامنا ہے جو سیلاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں، اور وہیں یہ صورتحال زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو بھی جنم دے رہی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور اس وقت ہمارا انحصار باہر کے ممالک کے ڈیٹا اور تحقیق پر ہی ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق انڈیا نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ان سائیکلون سے نمٹنے سے متعلق میکانزم بہت بہتر بنایا ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسی تمام قدرتی آفات جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، ان کی بنیادی وجہ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں جون کے مہینے میں سطح سمندر پر درجہ حرارت میں 2 سے 3 درجہ حرارت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چیف میٹرالوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے مطابق سادہ الفاظ میں سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق مئی اور جون میں بحیرہ عرب، شمالی انڈیا اور بے آف بنگال میں یہ سائیکلون بنتے ہیں، تاہم ان کے مطابق گزشتہ برس یہ سائیکلون سرے سے بنے ہی نہیں۔ چیف میٹرالوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ ان سمندری طوفانوں کا تعلق اسپیٹراپیکل ونڈ سے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق سطح سمندر، مڈل اور اپر ونڈز ان طوفانوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے مطابق جب سمندر کا ٹمپریچر سطح سے لے کر 50 میٹر نیچے تک 26 سے 28 درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس صورتحال میں زیادہ بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مزید اوپر یہ بخارات جاتے ہیں تو گرم ہوا اوپر
جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یوں ڈائیورجنس شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق 40,000 فٹ بلندی پر جب یہ ہوائیں ہوتی ہیں تو پھر یہ سائیکلون یعنی سمندری طوفان کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سلنڈر میں ہوا بھرتے رہیں اور پھر وہ اوپر سے مسلسل نکلتی رہے۔ سائیکلون کے دورانیے سے متعلق ڈاکٹر مونا لیزا کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق بھی درجہ حرارت سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جب سائیکلون سست پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا دورانیہ گھنٹوں سے بڑھ کر کئی دنوں تک ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق بپر جوئے کا دورانیہ بھی بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کم وقت میں زیادہ تبدیلی آئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان عبداللہ شاہ غازی کی جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے کراچی کی جانب سے آنے والے سمندری طوفان کو تھام رکھا ہے۔ مورخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن کے مطابق کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم ان کی نسبت امام حسین سے ہے۔ ان کے مطابق کچھ روایات میں ہے کہ عبداللہ شاہ غازی امیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تاہم ایسی بھی روایات ہیں کہ شکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی۔ تاہم عارف حسن کہتے ہیں کہ بھلے سمندری طوفان کراچی سے نہ ٹکرایا ہو مگر یہ شہر کئی طوفانوں سے ہو کر گزرا ہے۔ مصنف اور تجزیہ کار ندیم فاروق پراچا نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب ہی رہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک چھوٹا سا مزار ہوتا تھا جس کی توسیع وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی اور اب یہ ایک بڑا مزار بن چکا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے جتنی بھی تحقیق کی اور کتابیں پڑھی ہیں ان میں عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں ایسی تفصیلات درج نہیں۔ ان کی رائے میں 19ویں صدی میں انگریزوں کی بھی لکھی گئی کتابوں میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر ملتا ہے مگر باقی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہوئی ہیں ان کا تعلق گزشتہ 40 سے 50 برس سے ہی ہے۔ ندیم فاروق پراچا کے مطابق اس طرح کی باتیں پہل مذاق کے طور پر کی جاتی تھیں مگر اب لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ محقق عقیل عباس جعفری بھی کراچی کے رہائشی ہیں۔ ان کے مطابق عبداللہ شاہ غازی پر سبت جعفر کے چھوٹے بھائی سبت اصغر اور ماری صبا ٹوانا نے کتابیں لکھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی نفس زکیہ کے بیٹے تھے۔ وہ کربلا کے واقعے کے بعد بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر دیگر سیدات کی طرح دیگر ممالک کی طرف کوچ کر گئے اور پھر کراچی پہنچ کر یہاں تبلیغ کی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ امام حسن کی 5ویں پشت سے تھے تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے بہت بعد میں یہاں آئے تھے۔ کراچی میں سمندری طوفانوں کی مختصر تاریخ۔ مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھ رہا تھا اور کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ نومبر 1993 میں کیٹیگری 1 کا طوفان مڑ کر سندھ و گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکرایا۔ یہ طوفان کراچی میں صرف بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ بھی بنا۔ جون 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا، سوائے چند مچھیروں کے کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہوا۔ مئی 1999 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں کیٹیگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانب بڑھا مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا اور کراچی میں بس تیز بارش کا باعث بنا۔ جون 2007 کے اوائل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا۔ جون 2007 ہی میں یمین نامی ایک سمندری اور ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزرا۔ نومبر 2009 میں پھائن نامی سائیکلون پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی باقیات کراچی سمیت سندھ کے ساحل میں تیز ہواؤں کا باعث بنی۔ جون 2010 میں پھیٹ نامی سائیکلون جو کیٹیگری 4 کا طوفان تھا کراچی کے قریب کمزور پڑ گیا، البتہ طوفانی ہوائیں کراچی میں پہنچیں۔ اسی سال نومبر میں جل نامی سمندری اور بادی طوفان بھی کراچی پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی باقیات کی وجہ سے کراچی اور جنوب مشرقی سندھ میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی ہوئی۔ سن 2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا مگر عین موقع پر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور کراچی ایک مرتبہ پھر سمندری طوفان سے محفوظ رہا۔